اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ حلول وحدت الوجود وحدت الشہود، یہ جو صوفیہ کی اصلاحات ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ یہ صوفیہ کے تین بنیادی اصطلاحات ہیں جن کو عام طور پہ اتحاد ثلاثہ بھی کہہ دیا جاتا ہے. جس طرح اسلام میں توحید ہے، تصوف میں اتحاد ہے. یعنی بظاہر دونوں کا مادہ تو ایک ہی ہے لیکن فرق زمین آسمان کا ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا و یگانہ ہے، اور اگر اس میں کوئی شامل ہو جائے گا تو وہ شرک قرار پائے گا. بالکل. اور اتحاد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ صوفی جو ہے وہ یک جان ہو کر، متحد ہو کر اللہ کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اسلام جس کو شرک کہتا ہے، تصوف میں وہ اتحاد ہے. یہ اتحاد کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اس کے لیے تین اصطلاحات ہیں: حلول، وحدت الوجود اور وحدت الشہود. حلول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اتنی ریاضتیں کرے، اتنی عبادتیں کرے، اپنے نفس کو اتنی مشقت کے اندر ڈالے، اتنے مراقبے کرے کہ بالآخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے آسمان سے اتر کر، اپنے مقام سے اتر کر اس بندے کے اندر آ کے حلول کر جائے. اور اس کام کے لیے صوفیہ ہمیشہ بڑی بڑی سخت چلا کشیاں کرتے رہے ہیں. کبھی یہ صلاۃ معکوس ادا کرتے رہے ہیں، یعنی کنویں کے اندر الٹے لٹک کر ٹانگیں اوپر سر نیچے کر کے صلاۃ معکوس ادا کرتے رہے ہیں. کبھی یہ جنگلات کے اندر نکل جاتے رہے ہیں، کبھی یہ قبرستانوں کے اندر بسیرا کرتے رہے ہیں، کبھی دریاؤں کے کنارے بیٹھ کے وہ یہ مراقبے کرتے رہے ہیں، اور کبھی ویران کنوؤں کے اندر بیٹھ کے یہ چلے کشی کرتے رہے ہیں. اور جو قدیم دور کے جو صوفیہ تھے ان کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو زنجیروں سے جکڑ لیتے تھے، ایک ہی حالت میں رہنے کی کئی لمبے عرصے تک رکھنے کی کوشش کرتے تھے اپنے آپ کو. کئی عرصے لمبا وہ روزہ رکھ لیتے تھے اور اپنے آپ کو رسیوں سے باندھے رکھتے تھے، یہاں تک کہ رسی جب اس کے جسم کو کاٹتے زخم کر دیتی تھی، اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے. وہ کیڑا کبھی اس میں سے نیچے گر جاتا تھا تو اس کو اٹھا کر پھر کیڑے کے اندر زخم کے اندر ڈال دیتے تھے. وہ کہتے تھے کھا جو تیرے رب نے تجھے رزق دیا ہے. یعنی یہ ساری مشقت کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح سے آسمان والا رب جو ہے نا وہ نیچے آ کے ہمارے اندر حلول کر جائے. اور ہندو اس کو کہتے ہیں، جس طرح ہندوؤں کا اوتار کا نظریہ ہے کہ فلاں شخصیت، فلاں ان کی دیوی جو ہے یہ اللہ کا اوتار ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آ چکا ہے. تو اسی طرح ہمارے جو مسلمان صوفیہ تھے ان کے ہاں بھی یہی ایک تصور تھا کہ اللہ کے ہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کے اندر حلول کر جاتا ہے، پھر عبد اور معبود کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا ہے. تو اسلام کے اندر ایک صوفی گزرے ہیں حسین بن منصور حلاج، وہ ایک نعرہ لگایا کرتے تھے ان الحق، کہ میں الحق ہوں. یعنی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری ذات کے اندر حلول کر چکا ہے، اب میرے اور الحق کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ان کا تصور تھا. اور پھر وہ ان کا حسین بن منصور حلاج کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے اندر آواز سنی تھی، کہ جب وحی آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اس میں سے آواز آئی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا الہ ہوں. کہتا ہے جب ایک درخت کے اندر سے یہ آواز موسیٰ علیہ السلام سن کے ایمان لا سکتے ہیں، وہی یعنی حق ہو سکتی ہے درخت کے اندر سے یہ آواز آنا، تو اگر ایک میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ ان الحق، تو اس میں کیا جرم ہے میرا؟ تو پھر اس وقت کے جو وقت کے خلیفہ تھے انہوں نے اس کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، لیکن یہ باز نہ آئے. تو پھر کیا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ساتھی تھے اس کے جو اس کی تائید کر رہے تھے. جب ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو وہ سارے فرار ہو گئے، وہ اپنی بات سے مکر گئے یا توبہ کر لی انہوں نے، لیکن یہ اپنی بات کے اوپر ڈٹے رہے. تو خلیفہ نے اس کو قتل کروا کے اس کی لاش کو جلوا کر
اس کی جو راکھ تھی وہ دریا کے اندر بہا دی. تو یہ صوفیوں میں پہلا صوفی ہے جس نے اس بات کو جو ہے نا بیان کیا. ٹھیک ہے نا, ان الحق کا جو تصور دے کے کہ یہی کہ حلول کا عقیدہ. اور پھر یہ حسین بن منصور حلاج کے بارے میں ہی صاف آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے, ان کا یہ نعرہ ہوتا تھا کفرت بدین اللہ والکفر واجب لدی وعند المسلمین کبیح, کہ میں اللہ کے دین کا صاف انکار کرتا ہوں تو میرے نزدیک یہ کفر کرنا واجب ہے, جا کہ مسلمانوں کے نزدیک یہ بہت بری چیز ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے صوفیہ ہیں جنہوں نے یہ دعوے کیے, اور بہت کم صوفیہ ہوں گے جو اس عقیدے سے بچے ہوئے ہوں گے. تو یہ حلول کا عقیدہ تھا. اچھا, دوسرا عقیدہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ. وحدت الوجود میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کے وجود کا ایک حصہ ہے. یعنی اللہ میں اور کسی اور چیز میں کوئی دوج نہیں ہے, کوئی الگ الگ نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ٹھیک. یعنی ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ اور یہ مخلوق کے کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے ہما اوست, یعنی ہر چیز ایک ہی ہے. وحدت الوجود یعنی کہ سارے وجود ایک ہی, ان کی وحدت ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ بعض صوفیہ کے بارے میں آپ کو ملتا ہے کہ جناب اگر کتا بھی بھونکتا ہے تو وہ کہتے ہیں لبیک, کوا بولتا ہے تو کہتے ہیں لبیک. وہ کہتے ہیں کہ ہر آواز اسی کی آواز ہے, ہر چیز وہی ہے. صوفیہ کے نزدیک غلاظت نجازت سے چرند پرند انسان پتھر زمین آسمان فرشتے کہتے ہیں سب ایک ہی چیز کے اجزاء ہیں. جس طرح ان کی عام طور پہ بعض صوفیہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح فرض کریں ایک گاڑی ہے, ایک گاڑی جو ہے ٹائر بھی گاڑی کا حصہ ہے, انجن بھی گاڑی کا حصہ ہے, باڈی بھی اس کا حصہ ہے, اسٹیئرنگ بھی اس کا حصہ ہے. ساری چیزیں مل جائے تو ایک گاڑی بنتی ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ ساری یہ چیزیں جب مل جائیں, یہ ساری کائنات کی ہر چیز ہر مخلوق, تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیئر پارٹ ہے معاذ اللہ. تو لہٰذا یہ کوئی دوج نہیں ہے. یہ ابن عربی نے یہ عقیدہ دیا تھا. اور ابن عربی نے جب یہ عقیدہ دیا تو اس کے بعد کوئی پھر سے بچ نہیں پایا, کوئی صوفی اس کے بعد. ہر صوفی نے اس کو آگے بڑھ کر اس کو پکڑا ہے, اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر ان کو موقع ملا ہے کہ اپنے ہر کفریہ شرکیہ جو قرآن حدیث کے خلاف نظریات تھے ان کو انہوں نے قبول کیا. جب یہ نظریہ قبول کر لیا تو اس کے بعد پھر جنت جہنم کا تصور بھی ختم ہو گیا, عبد المعبود کا تصور بھی ختم ہو گیا, عبادات سے بھی خلاصی ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اپنے ہی کسی حصے کو اپنے جہنم میں کسی کو ڈالے گا. بالکل. پھر جنت و جہنم بھی اللہ کا حصہ ہو گئے, یعنی جنت و جہنم بھی الگ نہیں ہوئے, ہر چیز ایک ہی ہو گئی. تو انہی بنیادوں کے اوپر آپ دیکھیں کہ صوفیہ نے بڑے بڑے دعوے کیے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, ویسے تو بے شمار مثالیں ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا. ان کے والد تھے شاہ عبد الرحیم صاحب. وہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جماعت تھی, وہ کہیں جا رہی تھی, تو والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم حق تعالیٰ کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ان کا چلو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو وہ ان کے ساتھ چل پڑے. تو رستے میں ایک جگہ نماز کا ٹائم ہوا, انہوں نے ان کے والد صاحب کو جو جماعت کے لیے آگے بٹھا دیا. تو انہوں نے جماعت کرائی, سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد یہاں بھی کہاں جا رہے ہو صاحب؟ حق تعالیٰ کا دیدار کرنے کے جا رہے ہیں. کہتے ہیں آپ کے سامنے بیٹھا تو ہوں, کر لو دیدار. کہتے لوگ آگے بڑھے, انہوں نے آگے بڑھ کے مسافہ کی. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ان کے دعوے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا نا کہ اسلام اور تصوف میں کیا فرق ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو چیز اسلام میں شرک ہوتی ہے بہت بڑا جرم عظیم ہے, ان شرک ظلم عظیم, ظلم عظیم ہے جو اسلام کے اندر. تو یہاں ایک صوفی صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اچھا اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو, یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا. یہ انفاس العارفین کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے, اور بے شمار واقعات ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ واقعات کی تو ایسی بھرمار ہے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کے پاس یہ نہیں کہ وہ ایک دعویٰ تھا کہ میں حق تعالیٰ ہوں, نہیں, خدا اختیارات وغیرہ ان کے ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ والد صاحب کے پاس ان کا ایک مرید آیا, گھوڑے کے اوپر سوار تھا. انہوں نے کہا جی حضرت جی یہ گھوڑا دیکھو میں نے نیا خریدا ہے. تو کہتے ہیں کہ والد صاحب نے ان کو نظر ماری اور کہا کہ گھوڑا تو اچھا ہے لیکن اس کی عمر بہت تھوڑی ہے. اچھا جی, تو حضور آپ اس طرح کریں نا, میری ایک بد زبان بیوی ہے,
آپ اس کی عمر اس کو لگا دیں، اس کی اس کو لگا دیں. میں کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے اس کی بیوی کی عمر گھوڑے کو لگا دی، گھوڑے کی عمر بیوی کو لگا دی. تو تھوڑے دنوں کا بیوی مر گئی اور مرید نے جو گھوڑے سے بڑا فائدہ اٹھایا بعد میں. تو اب یہ دیکھیں کہ عمریں تبدیل کر دیتے ہیں، اور پہلے سے ان کو پتہ بھی ہے کہ کس کی کتنی عمر ہے. اچھا یعنی یہ آپ ان واقعہ سے آپ غور کریں کہ یہ عمریں تبدیل کر دینا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بھرمار ہے واقعات کی. ایک صوفی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صوفی سے، اس کا نام عبداللہ تھا، تو کہیں جا رہے تھے، ایک بکری کا میمنہ تھا، ٹھیک ہے نا. وہ اچھلتا کودتا ان کے پاس آ کے کہیں وہ ٹکرا گیا ہوگا. تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہوئی، ٹھیک ہے نا. بکری کو بچوں کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ پیر صاحب کھڑے ہیں اور اچھل رہا ہے پاس. تو انہوں نے اس کے پاؤں کی ٹھوکر لگائی، تو وہ بکری کا میمنہ مر گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا اللہ کا ولی ہے جی، ایک بکری کے میمنے کے اوپر ہی غضب سارا ڈال دیا، اسی کو ہلاک کر دیا. کہا اچھا یہ تو مریدن کہا یہ بدنامی ہو جائے گی. ان کا اچھا پریشان نہ ہو. پاس آئے، پاس آ کے تو آگے آستہ سے اس کو پاؤں لگایا اور اس سے کہا کہ قوم بیدن اللہ، اٹھ جا. بکری کا میمنہ پھر اٹھ کے چلنے کودنے لگا. یعنی آپ اس طرح کے سارے دعوے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک صوفی کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جی کس طرح پتہ چلے گا کہ ایک سالک جو ہے وہ سلوک کی منزلیں طے کر چکا ہے. کہتا ہے جب ایک سالک جو ہے وہ سلوک کی منزل طے کر لے تو اس کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مردے کے اوپر دم کرے تو وہ مردہ زندہ ہو کے چل پڑے. اب ادھر ابھی یہ دعویٰ کیا ہے، ادھر ایک عورت آئی چیختی چلاتی روتی ہوئی ہے، یہ آ کے آتا ہی اپنا سر جو ہے وہ پیر صاحب کے کھاتا، اچھا ان کے قدموں آ کے سر رکھ دیا. اچھا صوفیوں کی محفل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پیر کو سجدہ کرنا، ان کی قدم بوسی کرنا، اپنا سر ماتھا جو ہے زمین کے اوپر ٹکا دینا، یہ ان کے ہاں عام سمجھا جاتا ہے، اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. یہ بھی ان کی آپ نے پوچھنا کہ دین تصوف و اسلام میں کیا فرق ہے، پہلے سوال آپ کا تھا. تو اب ان کے ہاں ان کی محفلوں میں یہ بھی چیزیں دیکھتے ہیں، یہ ان کو منع نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب وہ خاتون آئی، اس نے آ کے سارے ان کے قدموں میں ٹیک دیا، اور آ کے ہندو عورت تھی تو اس نے کہا بابا جی بادشاہ نے جو میرے بیٹے کو بے گناہ جو ہے نا وہ تختہ دار پہ چڑھا دیا، تو آپ اس کے لیے کچھ کریں. تو کہتے ہیں انہوں نے اسی وقت اپنا عصا لیا، اپنے سارے مریدوں کو ساتھ لے کے وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچے تو وہاں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. تو اس نے اس سے کہا بھی اگر یہ تیرا بیٹا واقعی بے گناہ زندہ ہو گیا تو یہ زندہ ہو جائے گا. انہوں نے وہاں پڑھ کے دم کیا تو وہ اٹھ کے ان کے ساتھ چلنے لگا. ہزاروں ہندو جو تھے وہ کہتے ہیں جی اس وقت اس واقعے کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے. یعنی ادھر ابھی دعویٰ کیا ہے کہ سالک کب منزل پہ پہنچتا ہے، ادھر ہی دعوے کو پورا کرنے کی اس کا چیلنج امتحان بھی آ گیا. یعنی آپ دیکھیں ان کی سیٹ گیم آپ دیکھیں کیسی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک خدائی دعویٰ کیا کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ یوں ہی وایو میت، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ، ٹھیک ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت کو بیان کرتے ہوئے یہ ایک توحید کی دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں ربی اللہ دی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. تو نمرود کیا کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں موت دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک کافر ایک دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ وہ حقیقی طور پر کسی کو زندگی موت نہیں دے سکتا تھا، وہ تو بے گناہوں کو قتل کرنے والا اور سزائے موت کا پھانسی جو اصل مجرم ہے ان کو چھوڑنے والا تھا نا. تو لیکن یہاں یہ صوفیہ نے دعوے کی ہیں کہ جب صوفی منزل پہ پہنچ جاتا ہے اپنے سالک تو کامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ دم کرتا ہے تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. اور اس کو یہ سارے اسلام سے ان چیزوں کو اسلامائز کرتے ہیں. یہ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے تایا سے ابو رضا وہ ایک ان کی محفل میں کسی نے کہا دیا جی شاہ ولی اللہ صاحب اپنے تایا شاہ ابو رضا کا ایک واقعہ لکھتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ ان کی محفل میں کسی نے کہا کہ باعثی بستامی جو تھے ان کی نظر کے اندر وہ قوت تھی کہ وہ اگر کسی کے اوپر نظر ڈال دیں تو کوئی اس کے جذب کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وہیں پہ مر جاتا تھا. کہتے ہیں میرے تایا جی نے کہا کہ بس وہ صرف اس کو مار ہی سکتے تھے نا, زندہ تو نہیں نہ کر سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کے زیر سایہ میری وہ تربیت کی ہے اور مجھے وہ قوت عطا کی ہے کہ میں جس کو اوپر نظر ڈال کر جس کو چاہے اس کی روح قبض کر لوں اور پھر جب چاہوں اس کی روح واپس لوٹا دوں. اب ابھی یہ دعویٰ کیا تو سامنے رحمت اللہ موچی کھڑا تھا, ٹھیک ہے نا. اب اس کے پروو کرنے کا بھی ٹائم آ گیا. اب انہوں نے رحمت اللہ موچی کے اوپر نظر ڈالی, وہ دھڑام کر کے نیچے گر گیا. لوگ بھاگے گئے, جا کے اس کو چیک کیا, نبض چیک کی, اپنے حساب سے دیکھا, انہوں نے کہا حضور یہ تو مر گیا, کچھ کرم کریں, اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو یہ نہ کہ مر گیا مردہ ہی نہ رہ جائے کہیں, ٹھیک ہے نا. کہتے سائڈ پہ ہو جاؤ. پھر نظر ڈالی, وہ پھر اٹھ کے بیٹھ گیا. اب یہ میں نے فاسٹ عارفین کے اندر واقعہ لکھا ہوا, ٹھیک ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کس چیز اپنے اس خدائی دعوے کو کس طریقے سے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کے اپنے قلب کے زیر سایہ, قلب اطہر کے زیر سایہ یہ ان کی تربیت کیا, یہ قوت ان کو عطا کی ہے کہ نظر ڈالے تم کسی کی روح قبض کر لیں, نظر ڈالیں تو پھر اس کو زندہ کر لیں. یہ ہے تصوف. ٹھیک.